ناظرین آج بات کریں گے انٹرا کورٹ اپیل پاکستان مسلم لیگ نون نے بحیثیت ایک سیاسی جماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی اور اس پر وہ صدارتی آرڈیننس جو موجودہ حکومت نے جاری کیا اور اس آرڈیننس میں کہ جو ارکان اسمبلی وہ 60 دنوں کے اندر اگر وہ حلف نہ اٹھائے تو وہ ڈی سیٹ کرائے جائیں گے، اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے بحیثیت سیاسی پارٹی اس آرڈیننس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس پہ سماعت کی تھی اور اب جو دلائل مسلم لیگ نون کی جانب سے دی گئی تھی اس کے بعد سنگل رکنی بینچ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور یہ بتایا گیا کہ عدالتیں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مسائل ہے، پارلیمنٹ خود اپنے مسائل دیکھے، عدالتیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی دوبارہ اس فیصلے کو چیلنج کیا، آئی سی اے دائر کر دی اور اس میں جو کہ اس پہ سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس پہ سماعت کی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو دو وکلاء پیش ہوئے انہوں نے دلائل دی اور دلائل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو صدارتی آرڈیننس جب حکومت لے آئے تو اس وقت نہ سینٹ کا اجلاس تھا نہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، بلکہ نہ ہی کوئی ایمرجنسی صورتحال تھی، حالانکہ یہ قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس اس وقت آپ لائے جا سکتے ہیں جب اجلاس نہ ہو اور کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو جس میں آپ سینٹ یا قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن ان کی جانب سے یہ دلائل دی گئی کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور 2023 کے الیکشن کے لیے یہ ایک ابھی سے پلان کر رہے ہیں موجودہ حکمران جماعت۔ تاہم جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دوران سماعت جو ہے ان سے یہ استفسار کیا کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس میں چونکہ پی ایم ایل این کے وکیل نے کہا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ ابھی پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے، پارلیمنٹ سے وہ جولائی میں پاس ہو چکا ہے لیکن سینٹ میں وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے، تو اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ خدا جانے وہ بل کب اس پہ بحث ہوگی اور وہ کب پاس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دلائل پی ایم ایل این کے وکلاء نے دلائل اپنے مکمل کر لیے اور ان کا یہی سٹانس ہے، سنگل رکنی بینچ میں بھی جب انہوں نے ارگومنٹس کی تھے تو وہ بھی اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جبکہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور ساتھ ساتھ جو آرڈیننس ہے فیڈرل گورنمنٹ نے جو جاری کیا ہے 60 روز کے اندر حلف لینے کی پابندی، یہ آرڈیننس جو ہے یہ بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کو ابھی نوٹس کیا ہے اور ان سے جو پیراوائز کومنٹس بھی مانگی، اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً 12 سے 14 تک آرڈیننسز جو ہے وہ چیلنج ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے، زیر سماعت ہے، اس پہ کچھ 8 سے 10 آرڈیننس ایسے ہیں جو وہ کلب ہے سارے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس پہ سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کمیشن کا جو وہ تھا آرڈیننس پاس ہوا تھا، پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پی ایم سی آرڈیننس لایا گیا تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اسٹرک اف کیا اور اس کے بعد حکومت نے پھر سے پی ایم سی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے لے آئے پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے۔ اس کے بعد جو صدارتی آرڈیننس کے حوالے سے ہے یا الیکشن ایکٹ کے حوالے سے ہے، جو تقریباً 12 سے 15 تک آرڈیننس ایسے، ایون ابھی جو نیب چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے جو آرڈیننس لایا گیا اس قسم کی مزید آرڈیننس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اب اس کیس میں اٹارنی جنرل جو ہے نیکسٹ ہیئرنگ پہ دلائل دیں گے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس ڈویژن بینچ کو مطمئن کر سکیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ صدارتی آرڈیننس کو جو ہے وہ اسٹرک اف کریں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔